جی ناظرین، آج ایک ہاتھ شیئر کیا گیا فیس بک پہ، اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا۔ کہنے والے نے کہا کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ ایک مونک کا ہے، ری انکارنیٹڈ مونک، یعنی کہ سادھو سنت، یعنی ایک بندہ جو درویش منش ہے اور جس کا دنیا سے کم لین دین ہے، سادھو کی طرح ہے۔ تو میں نے اس میں دیکھا تو میں نے کہا کہ میں نے کمنٹ کیا، اور کمنٹ تھا کہ یہ میں نے لکھا indeed very cautious person to the extent the person is almost impractical that makes him a writer thinker, distinct personality, extremely sensitive, imaginative, yet well versed, well spoken. یعنی بالکل ایسا ہی ہے، انسان بہت محتاط ہے اور تقریباً دنیاوی چیزوں سے دور، اور تھنکر یعنی سوچنے والا، لکھنے والا، تخیل والا انسان ہے، اور واضح شخصیت ہے، اور کافی حد تک جو ہیں وہ سینسٹیو، یعنی کہ نرم مزاج کے یا زود اثر ہیں، اور تخیل ہے اور ان کا، لیکن گفتگو بہتر اور اچھی گفتگو کرنے والے شخص ہیں۔ تو ان کا جواب تھا کہ میں بالکل آپ کی بات درست ہے جو ہے جناب، اور یہ کہ آپ نے جو لکھا ٹھیک لکھا۔ تو یہ تھا ہماری گفتگو۔ اب میں اس کی وضاحت پیش کروں گا۔ تو اس میں نے چند ایک جو فوری طور پہ جو میں نے ہاتھ میں دیکھا، یہ کوئی تفصیل سے میں نے ہاتھ نہیں دیکھا، لیکن جو فوری نظر ہوتی ہے انسان کی، اس میں تین چار چیزیں جو میں نے دیکھی۔ ایک تو یہ تھا کہ انگوٹھا کی جڑ، انگوٹھے کی تقریباً اونچائی، لمبائی، اس کے جو ہے شہادت کی انگلی کی جو لمبائی، اور جو گفتگو ہے، سوچ سمجھ ہے، دماغ کی لکیر، اور جو ہے ایک لکیر اور جاتی ہے جو مرکری کے ماؤنٹ کی طرف جاتی ہے، اور یہاں پہ 3-4 لکیروں کا جو ہے بیچ میں جو ہے وہ سوچ بچار کے حالت کو۔ انگلیاں تقریباً سیدھی ہیں، اسٹریٹ فنگر ہیں، تھوڑا تھوڑا بیچ میں ناٹس ہیں، جس کے مطلب یہ سوچ گرا لگانے والی، لیکن جو ایسے جو کم گرا والی ہوتی ہیں وہ زیادہ لوگ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں، یعنی وہ زیادہ فلو کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں اس کو تھوڑا کم کرتا ہوں یہ جو لکیریں، تاکہ آپ کے پاس وضاحت کر سکوں۔ اب یہ جو انگوٹھا ہے، یہ ایک واضح پرسنالٹی کی طرف، یعنی کہ ایک انسان اپنا ایک واضح طور پہ ایک اپنی ایگو یعنی اپنی خودی کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو پہچانواتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں یہ ہوں، چاہے وہ درست ہو یا غلط ہو۔ اس کا فیصلہ تو درست ہونا یا غلط ہونا تو جب باقی ہاتھ یا جو ہے وہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں پہ نظر ڈالی جاتی ہے دیکھنے کے لیے، مگر یہ جو ہے جو لوگ واضح شخصیت والے ہوتے ہیں، ان کا یہ انگوٹھا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ عموماً جب یہ صحیح رستہ اختیار کرتے ہیں تو بعد میں مشہور بھی ہو جاتے ہیں اور لوگوں میں پاپولر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا ایک وقت دیکھنا پڑتا ہے کب ایسا ہوگا۔ ہاتھ کی لمبائی، انگوٹھے کی لمبائی تقریباً برابر ہے، عموماً یہاں پہ ہوتا ہے عام لمبائی، چھوٹا انگوٹھا ہوتا ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، درمیانہ نارمل ہوتا ہے یہاں پہ، اور یہ اونچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں، یہ انگوٹھا کی لمبائی جو ہے یہ بھی واضح اسی پرسنالٹی کو آگے یا اسی شخصیت کو آگے بڑھاتی ہے۔ یہاں پہ جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شہادت کی انگلی ہے، یہ بہت واضح طور پہ لمبی ہے۔ عموماً یہ یہاں پہ عموماً یہ اس کی اونچائی ہے، اگر یہ چھوٹا ہو تو کم ہے، زیادہ اس سے زیادہ ہو تو اوپر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ شہادت کی انگلی کا لمبا ہونا، یہ ہے کہ یہ بندہ بہت ہی زیادہ محتاط طبیعت کا، ہر چیز کو سوچ سمجھ کے پرکھ کے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ایک فیصلہ کرنے کی قوت دیں، اور یہ کئی گھنٹے، مہینے، یعنی جو ٹائم چاہیے ہو اس فیصلے کے لیے، اس میں بہت دیر لگا دیں، یہاں تک کہ ٹرین بھی نکل جائے، لوگ مایوس ہو جائیں، لوگ کہتے ہوں کہ بھئی یار یہ تو فیصلہ نہیں کر پا رہا، اور کئی دفعہ نہ بھی کر پائے فیصلہ۔ یہ لوگ بہت زیادہ کسی معاملے کو اتنا سوچتے ہیں کہ بعد میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔
تو اسی طرح یہ جو مرکری کی انگلی ہے یہ برابر ہے، اس کا لمبائی تقریباً اچھی ہے، کیونکہ یہ ماؤنٹ ہاتھ جو اس طرح جا رہا ہو بنسبت اسٹریٹ ہونے کے، تو یہ انگلی چھوٹی نہیں سمجھی جانی چاہیے، لیکن اس کی جو ختم ہونے کی ہے وہ تقریباً اس لائن پہ ہے، تو اس کو سلائٹلی نارمل سے معمولی سا زیادہ سمجھا جائے تو یہ ایک اچھی اس بات کی اچھی نشانی ہے کہ یہ بندہ گفتگو اور سوچ و سمجھ میں اور اپنے کنٹرول میں، یعنی خیالات کے غصے کے لحاظ سے، تیزی کے لحاظ سے کنٹرول کر سکتا ہے اپنے آپ کو۔ ایک اور دماغ کی لکیر جو ہے وہ بالکل بل کھاتی ہوئی بڑے نائس طریقے سے گلائی میں نیچے آتی ہے، تو یہ ایک شاعرانہ طبیعت تخیل کو دیتی ہے۔ یہ بندہ شاعر ہو سکتا ہے اور لکھاری ہو سکتا ہے، اور یہ بندہ آرٹسٹ بھی ہو سکتا ہے ان کی، لیکن یہ تخیل کی چونکہ نشانی ہے، اور تخیل میں بندہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے، وہ دیکھنا باقی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جڑیں اچھی ہیں، پرسنالٹی اچھی ہے، لیکن محتاط طبیعت کی وجہ سے، تخیل کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے وہ دنیا سے پرہیز کرتا ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو فاصلے ہیں، جو یہ فاصلہ دماغ کا اور یہ زندگی کا میں فاصلہ تھوڑا سا زیادہ ہے۔ یہ اگر یہاں سے شروع ہوتا معمولی سا ہٹ کے اور پھر ساتھ جاتا، یا جوڑ کے نہ چلتا اور چلتا آگے، جتنا دماغ کی لکیر زندگی کی لکیر سے نزدیک ہوگی اتنا ہی انسان زندگی کے اوپر اپنا زندگی کا سوچ پہ اور سوچ کا زندگی پہ اثر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ اس میں تفاوت فاصلہ ہے، تو اس لیے یہ ایسے انسان ہوتے ہیں جو سوچ بچار اور لکھنے پڑھنے اور اس قسم کے آرٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، جو دنیا کے نارمل زندگی سے تھوڑے دور ہٹ کے ہوتے ہیں، اتنے پریکٹیکل نہیں ہوتے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے۔ تو یہ اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ سادھو سنت ہو سکتے ہیں۔ سادھو سنت انہوں نے شاید اپنے آپ کو لقب دیا یا واقعی ہیں، لیکن یہ ایک ایسے انسان، یہ ہاتھ ایسے انسان کا ہے جو بہت زیادہ تخیل رکھتا ہے، اس میں ایک اس کی پرسنالٹی بن چکی ہے، اور بہت زیادہ کوشش محتاط انداز میں سوچنے والا، کہنے والا، اور کہتا بھی ہے تو ٹھیک کہتا ہے، اچھے مقرر کی نشانی بھی ہو سکتی ہے، اچھا لکھنے والے کی بھی کہ سوچ سمجھ کے پرکھ کے لکھا جائے۔ یہ ناظرین آج کا ہاتھ تھا۔ اس کے اوپر اور بھی بہت سارے نشانات ہیں جس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں طوالت نہیں چاہتا، تو اس موضوع کو میں یہیں پہ ختم کروں گا، اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ لائک کیجئے گا میری ویڈیو کو، اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔